بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد امین ہاشمی ایک پرائیویٹ کالج کا ایک ادنا سا ٹیچر ہوں۔ عرصہ 20 سال سے میں درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوں۔ آج اگر عمران خان صاحب جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں مجھے جان کی سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں تو میں آج ان سے کچھ گزارشات کرنے لگا ہوں جو میرے جیسے لاکھوں لوگوں کو مسائل درپیش ہیں۔ میں ان کی وائس بننا چاہتا ہوں اور ان تمام مسائل کو کم از کم پرو کر وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، تو ان کے اوپر آپ نے ضرور غور و فکر فرمانی ہے۔ خان صاحب کووڈ آیا، کووڈ کو عام لوگوں نے بہت زیادہ اس کو فیس کیا، بہت سے ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے اس کو انجوائے بھی کیا، ہم نے اس کو بہت زیادہ بیئر کیا ہے، فیس کیا ہے۔ وہ طبقات جو کہ ڈیلی ویجز پہ جن کی گزر بسر ہوتی تھی انہوں نے بہت ہی زیادہ اس کو سفر کیا ہے اور ان کی بیسک نیڈز پراپرلی پوری نہیں ہو رہی۔ 2 سال ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی جو ادارہ ہے ایجوکیشن کا، چاہے وہ اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ صحیح طرح سے جو بھی ان کے امور تھے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، صرف کمپریہنسو پالیسیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ہمارے جو ادارے ہیں وہ 2 سالوں سے بند پڑے ہوئے ہیں، کبھی وہ اوپن ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کھل جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جب بچوں کے لیے دروازے بند ہوں گے اسکولز کے تو اساتذہ کرام کا یہاں پہ کوئی تک تو نہیں بنے گا۔ اور وہ یہ دیکھیں کہ لاکھوں جو اساتذہ کرام ہیں، لاکھوں جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے، ان سے جڑے ہوئے لاکھوں جو لوگ ہیں، ان کی اس وقت جو معاشی حالت ہے وہ بالکل ایک ڈسٹرائے ہو چکی ہوئی ہے، وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرائے ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ ایک تو آپ نے بہت ہی زیادہ انفلیشن کر دی ہے، مہنگائی کر دی ہے۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے خان صاحب کے جس میں جو میڈیسنز کے بنا چلتا ہو۔ کوئی 400 سے 500% جو میڈیسنز کی پرائسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ پہلے 3000 میں 4000 میں نارمل راشن آ جاتا ہوتا تھا۔ خان صاحب آج آپ کے دور حکومت میں 3000 میں صرف 10 kg جو گھی ہے وہ بمشکل سے آ رہا ہے۔ کوئی 200-300 یونٹس اگر بجلی کے ہم نے کنزیوم کر لیے ہیں تو کوئی 5-6 ہزار سے زیادہ اس کا بل آ جائے گا۔ خدا را خان صاحب ہمارے اوپر رحم فرمائیں، آپ لگائیں لاک ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی جو معاشی ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کریں۔ ہمیں کم از کم ہماری جو بائنگ ایک ایبیلٹی ہے، بائنگ کیپیسٹی ہے، وہ اتنی کر دیں اپنے سورسز سے کہ کم از کم ہمیں یہ اندازہ نہ ہو، فکر نہ ہو کہ ہم نے کھانا بھی ہے، ہم نے بچوں کو بھی کھلانا ہے، ہم نے بجلی کے بلز بھی دینے ہیں، ہم نے تمام جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ وہ تبھی پوری ہوں گی جب ہم جہاں سے روزگار ہمیں مل رہا ہے کم از کم وہ پھلیں گے پھولیں گے، تو ان کو پھلنے پھولنے دیں۔ اور اگر آپ ہر ماہ ہر 10 دن بعد لاک ڈاؤن لگا دیں گے، سکولز کو بند کروا دیں گے، خدا کے لیے سر، جس ادارے میں سب سے زیادہ جو SOPs کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، آپ ان پلیسز کو بین کر دیتے ہیں، اور وہاں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا کہ بائی الیکشن ہوتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے خان صاحب ہمارے اوپر رحم فرمائیں، اور یہ جو پیغام ہے یہ جانا چاہیے۔ پھر کوئی ایجوکیشن کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ HEC نے ماسٹر جو ایجوکیشن پروگرامز ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا پلان بنایا ہے ان بچوں کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کو BS میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔
ان بچوں کا آپ نے کیا سوچا ہے جو کہ لاکھوں بچے رجسٹرڈ ہوتے تھے ہر سال ہر یونیورسٹی میں ایم ایز کے لیے، پرائیویٹ پلیٹ فارم کو وہ یوز کرتے تھے، اور ان کی جو ایجوکیشن کی جو ایک فلاز تھے وہ پورے ہو جاتے تھے، ان کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنا آپ نے کمپلیکیٹ کر دیا ہے ایجوکیشن سیکٹر کو بھی، خدا کے لیے اس کے اوپر رحم فرمائیں۔ کوئی تو ایسا کوئی ایک وے دیں، کوئی ایک راستہ دیں ان بچوں کے لیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، ایک بچہ جو بی ایس جس نے کیا ہے، آپ اس کو ایم فل کے ایکویلنٹ بھی کر لیں، اور ایک بچے نے ایم ایس سی کی ہے، اینول بیسڈ کی ہے، یا اس نے کوئی 2 ایئرس کا پروگرام اس نے ایک فالو کیا ہوگا، خدا کے لیے آپ ان کا اور بی ایس بچے کا کمپیرزن کر لیں، اور نالج بیسڈ اگر ہم نے بات کریں تو سب سے زیادہ نالج اس بچے کے پاس ہوگا جس نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بھی 16 ایئر ایجوکیشن ہے اور بی ایس بھی 16 ایئرز ایجوکیشن ہے۔ تو کم از کم کوئی ایک ایسا ضرور آپ ایک ڈور رکھیں، ایک راستہ دیں ان بچوں کو جو کہ ولیجز کے بچے ہیں، جو کہ نہیں ان کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ خدا کے لیے ایجوکیشن کے اوپر رحم فرمائیں، اس سیکٹر کے اوپر رحم فرمائیں، اور پرائیویٹ سکولز، پرائیویٹ کالجز کے لیے کچھ ایسی پالیسی ضرور مرتب کریں کہ کم از کم ہمارا جو ایک روزگار ہے وہ تو چلتا رہے۔ ہم خان صاحب آج سے، میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے ہم 50,000 60,000 ہزار ارن کرتے تھے، کماتے تھے۔ آج ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم آنے جانے کے لیے جو پیٹرول کا ایک ہمارا ایکسپینس ہے وہ ہم آسانی سے پورا کر سکیں، ہم بجلی کے جو ایکسپینسز ہیں وہ پورے کر سکیں، بجلی کی کاسٹ پوری کر سکیں۔ خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، میری تمام اپنے حلقہ احباب دوستوں سے، اساتذہ کرام سے ریکویسٹ ہے، سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایکٹیوسٹس گروپس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے اور ایک ٹرینڈ سیٹ کریں تاکہ کم از کم جو ایچ ای سی ہے وہ ایجوکیشن کی جو پالیسی ہے وہ اپنی ایک مرتب کرے، واضح کرے، اور کم از کم ایک ایسا کلو ضرور دے ان بچوں کے لیے جو کہ پرائیویٹ وہ کر سکیں، ایم اے کر سکیں۔ اور دوسرا میری خان صاحب سے ریکویسٹ ہے، پرسنل ریکویسٹ ہے، خان صاحب یہ میرے ہاتھ اب میں نے جوڑے ہوئے ہیں کہ پرائیویٹ جو ایک سیکٹر ہے ایجوکیشن کا اس پہ کچھ ایسی پالیسی ضرور مرتب فرمائیں کہ کم از کم ہمارے جو چولہے ہیں وہ بھی جلتے رہیں، وہ بھی چلتے رہیں، ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں، اور جو اساتذہ کرام ہیں اور جو ایجوکیشن اور نان ایجوکیشن ٹیچنگ سٹاف ہے وہ جو اپنی ضروریات ہیں معاشی وہ پوری کرتی رہیں۔ وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ادارے جو ہوں گے وہ ایک خوشحال ہوں گے، اور وہ تبھی ہوں گے جب کوئی ایک کمپریہنسو ایجوکیشن کی پالیسی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔